الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائی، ہمارے بھائی محترم حضرات اور ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، اللہ جل جلالہ ومن والہ کی طرف سے کبھی کبھی ربانی لہریں چلتی ہیں. یہ رمضان کا مہینہ ربانی لہروں کا مہینہ ہے. مطلب کیا ربانی لہروں کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی ڈھیر ہوتی ہے. اللہ اعلان کرتے ہیں لو لو لو. چنانچہ رمضان کے مہینے میں ہر چیز کا بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ پڑھو تو اس کا ریٹ بھی زیادہ، فرض پڑھو اس کا ریٹ بھی زیادہ، کسی کو کھلاؤ تو اس کا ریٹ بھی زیادہ. یہ اچانک کی خیر کی گھڑیاں ہیں جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہیں. اس لیے میں آپ کو کچھ باتیں عرض کرتا ہوں کہ جس کے دل میں خیر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے اسے اچانک کا خیر دے دیتے ہیں. یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. تمہارے دلوں میں خیر ہوگی ہم تمہیں خیر دے دیں گے. یہ مت پوچھو کہاں سے دیں گے، لیکن دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس لیے اپنے دل کی دنیا کو آباد رکھو. جیسے آدمی اپنا کپڑے ٹھیک رکھتا ہے، آدمی اپنا بدن ٹھیک رکھتا ہے، آدمی بیمار اگر ہوتا ہے تو فوراً صحت کا فوراً علاج کا فکر کرتا ہے. دل اگر خدا نخواستہ بیمار ہے تو پھر اس کا بھی علاج کا فکر کرو. روحانی بیماری، اور روحانی بیماری کیا ہوتی ہے بتاؤں؟ دل کے اندر دنیا بس جائے، دل میں غفلت ہو، دل اللہ کا ذکر نہ کرے. یہ سمجھ لو کہ یہ دل مر گیا ہے. دل مر گیا، اس کی ساری خیریں ختم ہو گئی. دل زندہ ہے تو اس کی خیریں اللہ تعالیٰ اس کو دے گا. کہیں نہ کہیں سے اسے خیر ملے گی، کہیں نہ کہیں سے خیر ملے گی. کئی قصے کتابوں میں آتے ہیں. اس لیے اللہ نے اپنا دو اصول اللہ نے بتائے ہیں. پورے قرآن میں اللہ نے دو اصول بتائے ہیں. ایک اصول یہ بتایا یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. تمہارے دلوں میں دیکھیں گے خیر ہے تو ہم تمہیں خیر دے دیں گے. ایک اصول یہ. اور دوسرا اصول کیا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. تقوی والوں کی چیز اللہ قبول کرتا ہے. بس اللہ نے نہیں کہا نماز پڑھنے والوں کی چیزوں کو اللہ قبول کرتا ہے، اللہ حاجیوں کی چیزوں کو قبول کرتا ہے، اللہ علماء کے اعمال کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قاریوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے. یہ نہیں کہا.
نمازی کے عمل کو اللہ قبول کرتا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کہا تقوی والے کی چیز کو میں قبول کرتا ہوں۔ بعض مرتبہ آدمی سیدھا سادہ نظر آتا ہے لیکن بہت گہرا ہوتا ہے۔ یہ لیلا مجنون کا جو قصہ ہے اصل میں یہ ہے کہ یہ قصہ لوگوں نے من گھڑت کر کے بہت غلط الٹ پلٹ کر کے بیان کیا ہے۔ اصل میں مجنون جو تھا وہ تابعی تھا، حضرت عمر کے زمانے میں تھا، کتابوں میں لکھا ہے۔ آگے میں نے پڑھا کہ وہ حضرت عمر کے زمانے میں تھا اور عبداللہ بن عمر سے اس کے دوستی تھی یہ مجنون کی۔ اب قصے تو جو ہے الف لیلا کے قصے آدمی کہتے ہیں، پھر فرحاد اور شیرین کے قصے کہتے ہیں، لیکن یہ جو مجنون کا قصہ بیان کر رہا ہوں میں اس پر بیان کر رہا ہوں کہ ظاہر میں یہ تھا کہ یہ مجنون ہے، لیکن ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی بعض باتیں بھرے مجموع میں درد بھرے انداز میں بیان کرتے تھے۔ میں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بہت رہا اور کبھی 10 لاکھ کے مجموعے میں ان کا بیان ہوتا تھا، کبھی 8 لاکھ کے مجموعے میں بیان ہوتا تھا، اور وہ کہتے تھے تو کبھی کبھی میں پوچھتا تھا کہ ابا یہ چیزیں، یہ مجنون کی باتیں آپ نے کہاں سے کہی؟ تو ابا فرماتے تھے مولانا رومی سے۔ یہ فرماتے تھے کہ مولانا رومی نے یہ باتیں کہی ہیں۔ چلو مولانا رومی نے کئی باتیں کہی ہیں تو میرے والد نے مجھے حوالہ دیا، میں تو آپ کو حضرت عمر کا حوالہ دے رہا ہوں کہ حضرت عمر کے زمانے میں یہ مجنون جو ہے یہ حضرت عمر کے سامنے آ کر ایک مرتبہ بہت رونے لگا۔ میں کس پر سناتا ہوں کہ آدمی سیدھا سادہ ہوتا ہے لیکن اللہ گیا اس کا بہت اونچا مقام ہوتا ہے۔ ظاہر میں دیکھنے میں جاتا ہے کہ سیدھا سادہ ہے لیکن اللہ گیا اس کا بہت اونچا مقام۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر دیکھتے تھے اس کو، بھئی لڑکا ہے، نوجوان ہے اور رو رہا ہے۔ اچھا اس وقت مسجد نبوی میں اتنی بھیڑ بھی نہیں ہوتی تھی، کبھی حضرت عمر کے سامنے آ کر روتا تھا، کبھی جو ہے پیچھے کہیں بیٹھ کر روتا تھا، تو حضرت عمر دیکھا کرتے تھے تو عبداللہ ابن عمر کو بھیجتے تھے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عمر سے اس کی دوستی تھی مجنون کی۔ یہ جو لکھا ہے علماء نے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے تھے کہ یہ تابعی تھا اور عبداللہ ابن عمر کے خاص دوستوں میں سے تھا۔ تو عبداللہ ابن عمر کا دوست کیسے بنا یہ مجنون؟ یہ حضرت عمر کی وجہ سے بنا۔ حضرت عمر دیکھتے تھے، ایک مرتبہ حضرت عمر نے اس کو بلایا، بھئی تو بہت روتا ہے، بہت ٹینشن میں رہتا ہے، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا مجھے لیلا سے شادی کرنی ہے، یہ اس نے کہا۔ تو حضرت عمر نے کہا بھی لیلا سے شادی کرنی ہے تو کوئی بات نہیں، تو اتنا مت رو، تو مر جائے گا اتنا روتے، ہم جو ہے لیلا سے تیری شادی کرانے کی ترتیب کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں۔ کہاں لیلا کا باپ کہاں ہے؟ بھئی لیلا کا چچا کہاں ہے؟ لیلا کا ماموں، ان تینوں کو بلایا، باپ، چچا، ماموں۔ اصل لیلا مجنون کا گاؤں ہے معلّہ میں۔ یہ مدینہ منورہ سے جب تبوک جاتے ہیں تو راستے میں خیبر آتا ہے، خیبر کے بعد مدائن صالح آتا ہے، مدائن صالح کے بعد یہ معلّہ آتا ہے۔ یہ لیلا مجنون کا گاؤں ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جادو وہاں ہوتا ہے، معلّہ میں۔ اور جب میں وہاں گیا، میں نے وہاں بیان بھی کیا، تو وہاں سب گھر گھر میں جو ہے جادو کی آیتیں لکھی ہوئی، دیواروں پر جادو کی آیتیں لکھی ہوئی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اتنی یہ جادو کی آیتیں کیوں لکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہاں بہت جادو ہوتا ہے۔ یہ باتیں بتائی لوگوں نے، وہاں کے لوگوں نے۔ اور پھر معلّہ کے بعد آتا ہے تبوک، یہ ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر اس کے خاص دوستوں میں سے تھے۔ حضرت عمر نے بلایا اس کے چچا کو اور اس کے ابا کو اور اس کے ماموں کو، اور بلا کر یوں کہا بھئی تمہاری بیٹی کوئی لیلا ہے؟ ماں یہاں ہے۔ یہ کہا بھی میں ایک رشتہ لایا ہوں، اگر تم اور سفارش کر رہا ہوں، یا یہ جملہ کہا سفارش کر سکتا ہوں، کر رہا ہوں یہ نہیں کہا، یہ کہا کیا میں سفارش کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا حضرت آپ امیر المومنین ہیں اور آپ اتنے اونچے آدمی، آپ کی سفارش کی، آپ تو حکم کریں، آپ جس لڑکے کے ساتھ کہیں گے ہم شادی کرا دیں گے۔ تو حضرت عمر نے کہا وہ لڑکا جو بیٹھا ہے مجنون، وہ قیس اصل اس کا نام تھا، مجنون تو نام بعد میں پڑا ہے، قیس اس کا نام جو تھا وہ قیس تھا، اور قیس سے ہی اس کے قصے کتابوں میں ملتے ہیں۔ چنانچہ روایتوں میں کتابوں میں لکھا ہے وہ قیس بیٹھا ہے، قیس
وہ لڑکا ہے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں حضرت، آپ صرف حکم کریں، آپ نکاح پڑھا دیں اور ہم لیلا کو جو ہے اس کے گھر پر بھیج دیتے ہیں. جب حضرت عمر اس کے ساتھ بھی یہاں تک بات ہوئی، چونکہ حضرت عمر اکیلے تو تھے نہیں، وہاں تو ان کی ساری شورا بیٹھی ہوئی تھی، سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سارے باتیں. ایک صحابی نے کہا حضرت یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے، اس لیے میری ایک رائے ہے کہ آپ جو ہے لیلا کو بلا لو اور یہ قیس کو بھی بلا لو اور اس کا لیلا کا چہرہ اس کو دکھا دو اور اس کا چہرہ اس کو دکھا دو. یہ حضرت عمر سے کہا. تو حضرت عمر نے کہا ہاں بھائی تو نے بات تو صحیح کہی. حضرت عمر کی عادت تھی کہ کوئی بات کا اگر فیصلہ بھی کر لیتے تھے لیکن اگر کوئی صحابی رائے دیتے تھے تو فوراً جو ہے حضرت عمر اس کی رائے کو سوچنے پر مجبور ہوتے تھے. یہ ان کی ذہانت کو، دل کی صفائی کو بعض مرتبہ فیصلہ کر چکے اور یہ فیصلہ عام ہو گیا. حضرت عائشہ نے روک دیا. حضرت عائشہ نے کہا کہ نا آپ نے یہ بات کہی ہے لیکن میری سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات آپ کے قرآن کی فلاں آیت سے ٹکراتی ہے، یہ آپ کی بات فلاں حدیث سے ٹکراتی ہے. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا تو حضرت عمر اعلان کرا دیتے تھے بھائی تمہیں فرمایا اماں اب تم ہی بتاؤ میں کیا کہوں، میں تو فیصلہ کر چکا سب سے رائے لے کر، اب میں کیا کہوں. تو حضرت عائشہ نے کہا میری رائے یہ ہے، یہ کہو. چنانچہ حضرت عمر نے قبول کر لیا. یہاں پر بھی حضرت عمر نے قبول کر لیا. ہاں بھائی ٹھیک ہے، بلاؤ لیلا کو، بلاؤ قیس کو بلاؤ. قیس کو بلایا، یہ تو بیچارہ بھاگا بھاگا خوشی خوشی آیا. لیلا بھی آ گئی. بھائی تم دونوں شادی کرنا چاہتے ہو تو قیس تو دیکھ لے. جب قیس نے دیکھا تو قیس نے کہا نہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، میرے دماغ میں تو لیلا اور ہے، فرضی لیلا تھی اس کے دماغ میں. حضرت عمر نے اس سے بہت مسئلے نکالے اور فقہا نے اس قصے سے بہت، یعنی اس کے دماغ کے اندر کوئی فرضی لیلا تھی. بولے یہ لیلا نہیں ہے، یہ تو کالی کلوٹی ہے، اس سے شادی تھوڑی کروں گا، میرے دماغ میں تو کوئی اور لیلا ہے. اس وجہ سے اچھا اب وہ جو ہے یہ جب دیکھو تب لیلا، جب دیکھو تب لیلا. کتابوں میں لکھا ہے کہ یہی مجنون جو ہے وہ جنگل میں دوڑتا تھا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تو ایک اللہ والے جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ نماز کے سامنے سے لیلا 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 کر کے یہ مجنون بھاگا. تو یہ اللہ والے تھے، انہوں نے کہا کہ ارے کام میرے سامنے سے تو گیا، زور زور سے لیلا لیلا بول رہا ہے اور میری نماز لے گئی. تو اس نے کہا اچھا آپ نماز پڑھ رہے تھے؟ تو اللہ والے نے کہا کہ ہاں. یہ فرمایا میں تو لیلا میں مگن تھا اور تو مولا میں مگن نہیں تھا، تو میری باتیں سن رہا تھا. میں تو لیلا میں مگن تھا، لیلا لیلا کر رہا تھا اور تو مولا میں نہیں تھا، تیرا دماغ کسی اور جگہ تھا. تو وہ اللہ والے کہتے تھے کہ اس کی لیلا کے جملے سے اللہ نے مجھے ہدایت دی. تو یہ لیلا کا قصہ ہمارے والد صاحب، مجنون کا قصہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے، جو میں سنانا چاہتا ہوں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، چونکہ عبداللہ ابن عمر کی دوستی تو تھی یہ مجنون سے، تو عبداللہ ابن عمر ایک مرتبہ سمجھانے کے لیے گئے. یہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے، وہ سنا رہا ہوں آپ کو. اور عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ابھی میں تجھے مدینہ لے چلتا ہوں، میں تجھے مکہ لے چلتا ہوں، وہاں جا کر تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ، اللہ تیرے توبہ بھی قبول کرے گا. بہت سمجھایا. وہ مجنون آیا روزے اقدس پر، اس لیے کہ اللہ سے آئے گا تو ظاہری بات ہے کہ پہلے خیبر مدائن صالح پڑے گا، پھر خیبر پڑے گا، پھر مدینہ پڑے گا، پھر مکہ پڑے گا. یہ ترتیب ہے کہ محلہ میں رہتا تھا. تو وہ عبداللہ ابن عمر لے کر آئے اور کہا کہ تو توبہ کر، سارے حجاز کے اندر مشہور ہو گیا ہے کہ تو جو ہے کسی لیلا کے چکر میں ہے. تو وہ کہتا تھا میرے دماغ میں لیلا اور ہے، میرے دماغ میں لیلا اور ہے، میں جو ہے لڑکی کے چکر میں نہیں ہوں. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عمر جب لائے اس کو اور بیت اللہ پر جو اس نے عمرہ کیا، ملتزم پر لے گئے اور پیچھے کھڑے رہ کر کہا کہ مجنون دعا کر، میں تیری دعا پر آمین کہہ رہا ہوں. تو مجنون نے جو ہے دعا کی اور یہ کہا اللہ تجھے معاف کر دے، اللہ یہ کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے، مگر اے اللہ لیلا کی محبت میرے دل سے مت نکالنا اور میری دعا پر جو آمین کہے اس کا بھی بھلا کر دینا.
یہ اس نے جملہ کہا. جب اس نے یہ جملہ کہا تو عبداللہ ابن عمر نے ایک دھپ ماری. یہ کہا کہ ارے تو یہاں پر بھی لا الہ الا اللہ کر رہا ہے. اس پر یہ مجنون بہت رویا. یہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بہت رویا اور اس نے ایک دعا مانگی ملتزم پر. اے اللہ میں نے تجھ سے جو مانگا تو نے دے دیا. نہیں ملی تو لیلا ہی نہیں ملی، وہ بھی اگر تو دے دیتا تو میری زندگی بھر کی خواہش پوری ہو جاتی. تو کتابوں میں لکھا ہے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، غیب سے آواز آئی. جو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ اشعار بھرے مجموع میں رو رو کے پڑھتے تھے. حسن ماید نالے شبہائے تو، حسن ماید نالے شبہائے تو، ذوقہ دارم بزاری ہائے تو، حسن ماید نالے شبہائے تو، ذوقہ دارم بزاری ہائے تو. اے مجنون تیرا راتوں کا رونا مجھے بہت پسند ہے. اگر لیلا سے تیری ملاقات کرا دوں گا تو میرے سامنے راتوں کو کون روئے گا؟ تو روتا جا میں دیکھتا جاؤں، تو روتا جا میں دیکھتا جاؤں. رونا مجھے بہت پسند ہے. اس پر ابا کہتے تھے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے رونا. یہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے. کہتے کہ آدمی روئے، تنہائی میں روئے، آنسو بہائے. آنسو تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک خوشی کے آنسو ہوتے ہیں جو ٹھنڈے ہوتے ہیں، ایک غمی کے آنسو ہوتے ہیں جو گرم ہوتے ہیں، اور ایک ندامت کے آنسو ہوتے ہیں کہ ندامت کے آنسو سب سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ ندامت کا آنسو یہ ایسا زبردست ہوتا ہے. ندامت دل میں آئے کہ میں نے اتنی زندگی گزار دی، آج میرے 70 سال ہو گئے، یعنی کتنے رمضان میری زندگی کے آ گئے، کتنی شب قدر آ گئی، کتنی شب برات آ گئی، کتنے حج آ گئے، اور کتنی سردیاں کتنی گرمیاں آ گئی، اور اب تک میں نے گناہ نہیں چھوڑا. اس پر جو نہ آنسو بہتے ہیں وہ آنسو سب سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ آنسو اتنے قیمتی ہوتے ہیں جہنم کے جو بڑے بڑے خطرناک انگارے پہاڑ انگاروں کے، یہ ایک ندامت کا آنسو ان انگاروں کو بجھا دیتا ہے. اتنا قیمتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اے میرے بندے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ زمین اور آسمان کے درمیانی حصے کو بھر دیں. دھیان سے سننا یہ حدیث کہ اگر گناہ زمین اور آسمان کے درمیانی حصے کو بھر دیں، ایک آدمی کے گناہ اتنے زیادہ نہیں ہو سکتے. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک سارے انسان، سارے جنات، سارے مرد، ساری عورتیں مل کر بھی اگر گناہ کریں تو اتنا گناہ نہیں ہو سکتے کہ آسمان کی چھتوں تک گناہ لگ جائے. یہ نہیں ہو سکتا. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ لو بلغت ذنوبک، تیرے گناہ، ایک آدمی کے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ آسمان کی چھتوں تک لگ جائے اور وہ دل سے معافی مانگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو فکر مت کر، میں تیرے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حدیث قدسی ہے کہ تو فکر مت کر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فکر مت کر، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. لا ابالی کا جملہ آتا ہے، یعنی میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا. وہ کریم ہے، وہ دل دیکھتا ہے، دل. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم ہم مانگے، صاف ستھرا دل، میلا دل نہیں. آج داڑھیاں تو ہماری سفید ہو گئی لیکن دل سفید نہیں ہوئے. مسئلہ یہ ہے کہ داڑھی سفید کر لی، کپڑے سفید کر لیے، امامہ بھی سفید ہو گیا، اچھے خاصے ماشاءاللہ مولوی صاحب بھی بن گئے، اچھی خاصی آپا بھی بن گئی، لیکن دل جو میلا ہے وہ میلا. اس لیے اپنے دل کی دنیا کو آدمی آباد کرے. اسی لیے قرآن میں فرمایا کہ استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھو. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ان راتوں میں چپکے قلب سلیم مانگا کرو. اتنا کریم ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، یہ حدیث دھیان سے سننا. ایک عورت سے گناہ ہوا،
ایک مرد سے گناہ ہوا، ندامت ہوئی، ندامت سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، دل میں یہ کہا یار میں نے ٹھیک نہیں کیا، میں نے جھوٹ بولا یہ ٹھیک نہیں کیا، زنا کیا یہ ٹھیک نہیں کیا، شراب پی یہ ٹھیک نہیں کیا، آج میں نے روزہ نہیں رکھا بھائی میں نے یہ ٹھیک نہیں کیا، آج میں نے فلاں کو دھوکہ دیا بھائی میں نے یہ ٹھیک نہیں کیا۔ اب وہ دل کے اندر دل اسے تانے دے رہا ہے کہ تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا۔ اب اس کے آنکھوں میں آنسو آئے اور ایک جملہ کہا، کیا کہا؟ اے اللہ۔ اسے کہنا کیا ہے؟ اسے یہ کہنا ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، یہ کہنا ہے، لیکن اس کی زبان سے کیا نکلا؟ اے اللہ۔ اگلا جملہ اس کی زبان پر نہیں آیا، اور اللہ جواب کیا دیتے ہیں کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ کریم ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ تو قلب سلیم لے کر آ جا۔ کون سا؟ اللہ تعالیٰ سے اگر چپکے مانگو تو کیا مانگو؟ قلب سلیم۔ اے اللہ سلامت والا قلب مجھے دے۔ قرآن شریف میں الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم دے۔ جب قلب سلیم ہوگا تو اللہ تعالیٰ اچانک کا خیر دے دے گا، ایسی جگہ سے خیر ملے گی کہ تم کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ حضرت میں نے رات کا خواب دیکھا۔ آپ نے فرمایا ماشاء اللہ، بتاؤ کیا خواب دیکھا؟ خزیمہ نام تھا ان کا۔ میں نے خواب دیکھا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ مبارک کیا خواب دیکھا؟ کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ کی پیشانی پر سجدہ کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہنی اللہ، مبارک بھی میرے پیشانی پر سجدہ کر رہے ہو، کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی ریاض الجنہ میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، لیٹ گئے اور کہا لو میری پیشانی پر سجدہ کر لو، خواب پورا کرو۔ چنانچہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جنہیں چانس ملا سجدہ کہاں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر سجدہ کیا۔ کوئی آدمی اچھا زمین پر آدمی سجدہ کرتا ہے، ہوائی جہازوں میں سجدہ کرتا ہے، پانی کے جہازوں میں سجدہ کرتا ہے، حرم میں سجدہ کرتا ہے، سب جگہ سجدہ کرتا ہے، لیکن نبی کی پیشانی پر سجدہ کرنا یہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اتنا اونچا چانس انہیں ملا حضرت خزیمہ کو۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ یہ صحیح حدیثوں میں، مشکات میں یہ حدیث ہے، مسند احمد میں یہ حدیث ہے، دوسری جگہوں پر یہ حدیث ہے۔ یہ چانس ملا کیونکہ وہ دل کے بالکل کلیئر آدمی تھے۔ خواب دیکھا، حضور کے سامنے بیان کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت مبارک ہے تمہارا خواب، لو یہ خواب پورا کر لو۔ تو اچانک کا خیر اللہ تعالیٰ دے گا۔ کب دے گا؟ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام دعا مانگتے تھے، پڑھو میرے ساتھ، اللہم انی اسألک من فجاءۃ الخیر واعوذ بک من فجاءۃ الشر۔ ترجمہ بھی پڑھ لو۔ اے میرے پیارے اللہ، آپ سے میں اچانک کا خیر مانگتا ہوں، اور اے میرے پیارے اللہ، اچانک کے شر سے اور اچانک کی برائی سے تو میری حفاظت فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا صبح شام یہ دعا پڑھتے تھے۔ میں نے میری کتاب مومن کے ہتھیار میں صبح شام یہ دعا لکھ دی ہے، اس میں دیکھ لیا کرو، یہ پڑھا کرو، تو اچانک کا خیر اللہ تعالیٰ دے گا۔ اس پر بہت بڑی لمبی تفصیل ہے، لیکن ایک وظیفہ آج دے دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ آج کل لوگ کافی بیمار ہیں، بہت آسان وظیفہ دے رہا ہوں۔ 3 مرتبہ درود شریف، درود ابراہیمی آگے، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پیچھے۔ درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے اور کوئی درود نہیں، کیونکہ درود ابراہیمی وہ درود ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ اس درود کی اہمیت ہی نوعیت ہی الگ ہے۔ سارے درود اپنی جگہ برابر ہے، لیکن یہ بخاری شریف والا جو درود ہے، اس کا نور، اس کی برکت،
اس کے الگ ہے. ہمارا حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اس حدیث پر پہنچتے تھے تو بہت روتے تھے. بولے یہ درود ایسا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، انبیاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب پر رحمتیں، وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یعنی خاندان کو جمع کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سمجھ لو اوپر والا. تو 3 مرتبہ درود ابراہیمی آگے، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پیچھے، اور بیچ میں، پیچھے کا مطلب بعد میں. میرے الفاظ تھوڑا ٹیڑھے میڑے ہو جاوے تو پکڑنا مت بھائی، سیدھا سادہ آدمی ہوں. 3 مرتبہ پہلے پڑھ لو، 3 مرتبہ بعد میں پڑھ لو درود ابراہیمی، اور بیچ میں پڑھو یا سلامو 142 مرتبہ. بس اس میں ایک شرط ہے، 140 نہیں ہونا چاہیے، 139 نہیں ہونا چاہیے، 138 نہیں ہونا چاہیے. 143 ہو جاوے، 144 ہو جاوے، 145 ہو جاوے، 150 ہو جاوے، اوپر جتنا چلا جاوے کوئی حرج نہیں ہے. 142 یا 142 سے اوپر، نیچے نہیں آنا چاہیے. اور یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی پلا دو بچے کو، یا بچے پر دم کر دو، دواؤں پر دم کر کے پلا دو. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی مکمل شفا دے گا. ایک خاتون ہمارے رشتہ داری میں تھی، ان کو تکلیف ہوئی، پیٹ میں گانٹھ، اس کے پیٹ کے اندر بہت بڑی گانٹھ، بڑی پریشان، اور سب ڈاکٹروں نے کہا کہ آپریشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، آپریشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، آپریشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اسے یہ پڑھنے کا کہا. میں نے کہا بھائی آپ اسے پڑھتے رہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج اس قصے کو میرے خیال سے 20 سال 22 سال ہو گئے، وہ خاتون نے یہ پڑھا الحمدللہ. اور 1 مہینے کے بعد ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے کہا وہ گاٹھ تو ہے ہی نہیں، وہ گاٹھ تو ختم ہو گئی. ارے کیسے ختم ہوئی؟ کہا یا سلام ہو. یہ یا سلام، سلام جو ہے سلامتی اللہ کا نام ہے. یہ سلام ہی حتی مطلع الفجر. اور یا سلاموں کا میں نے وظیفہ میری کتاب بکھری موتی میں بہت تفصیل سے بھی لکھا ہے، یہ دیکھ لینا. یہ آج کل لوگ چونکہ بہت پریشان ہیں، اس لیے یہ میری طرف سے ہدیہ ہے. پھر سے سن لو. بعض مرتبہ دھیان سے سنتے نہیں ہیں، بعد میں SMS کرتے ہیں، اس سے پھر ہمیں ٹینشن ہوتا ہے. 3 مرتبہ درود شریف پہلے، درود ابراہیمی، 3 مرتبہ درود شریف بعد میں درود ابراہیمی، اور بیچ میں 142 مرتبہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو. 1 مرتبہ 24 گھنٹے میں پڑھ کر بچہ بیمار ہو، صحت مند ہو، پڑھ کے دم کر دو. انشاءاللہ بیماری اس سے جو ہے نا کئی کلومیٹر دور بھاگے گی. جو بھی بیمار ہو میں دعا کرتا ہوں اللہ اسے شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرمائے. بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا. اب ہمارے مفتی صاحب کچھ مسائل بیان کریں گے، انشاءاللہ وہ دھیان سے سن لو اور پھر انشاءاللہ دعا کر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا جو اسلام ہے وہ بہت معتدل ہے. اسلام کے جتنے احکامات ہیں ان تمام احکامات پہ اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام میں بہت اعتدال ہے. اسلام نے جتنے احکامات دیے ہیں وہ انسان کی تربیت کے لیے اور انسان کی اصلاح کے لیے ہے. جیسے نماز ہے، فجر کی نماز کا حکم دیا ہے. فجر کے وقت میں انسان کو اٹھنا بہت بھاری پڑتا ہے، لیکن پھر بھی حکم ہے کہ اٹھ کے نماز پڑھو. گرمی کے روزے ہیں، انسان نہیں رکھ پاتا ہے، پھر بھی شریعت نے حکم دیا ہے روزہ رکھو. اس کے علاوہ زکوٰۃ ہے، بہت سے احکامات ہیں. ان پہ اگر ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں ہماری اصلاح اور انسان کی تربیت مقصد ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں شریعت کے اندر بالکل ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر انسان مجبور ہو، پریشان ہو، پھر بھی اس کے اوپر جبر کیا جائے. ایسا نہیں ہوتا. چنانچہ قرآن کریم خود کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان پر اس کی وسعت سے زیادہ اس کو مکلف نہیں بناتا. اس لیے شریعت میں مجبوریوں کے احکام میں تھوڑی سی تخفیف ہے. ایک انسان ہے وضو نہیں کر پاتا ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ چلو بھائی تیمم کر لو، گنجائش پیدا کر دیں. کھڑے رہ کر نماز پڑھنا ضروری ہے، کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، چلو بھائی بیٹھ کے نماز پڑھ لو.
بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، چلو بھائی لیٹ کے نماز پڑھ لو۔ رمضان کا روزہ ہے، رکھنا ضروری ہے، لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے انسان نہیں رکھ پاتا ہے، چلو بھائی ابھی مت رکھو، بعد میں قضا کر لینا۔ بعد میں قضا کرنے کی بھی سکت نہیں ہے، چلو بھائی فدیہ دے دو۔ مستقل اس کی تفصیلات ہے جو گزشتہ رمضانوں کے اندر روزے کے مستقل مسائل بتا چکا ہوں۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شریعت میں انسان کے اختیار اور انسان کی مجبوری، ان دونوں کے احکامات میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ انسان کو اگر اختیار ہوتا ہے تو پھر احکامات پر عمل کرنا ضروری، لیکن اگر مجبوری ہے تو مجبوری میں شریعت نے کچھ گنجائشیں بھی دی ہے۔ اب مسئلہ ہمارے سامنے جیسے یہ کورونا وائرس ہے، یہ وبائی مرض ہے، تو یہ عالمگیر ہے اور اس کے کیا کیا نقصانات اور لوگوں کو کیا کیا نقصانات اس سے ہو رہے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وبائی مرض کی وجہ سے دو طرح کی مجبوریاں ہم میں سے ہر ایک کے سامنے ہیں۔ ایک تو خود انسان کی صحت اور بیماری سے متعلق کہ بہت سے لوگ اس کی وجہ سے بیمار بھی ہو رہے ہیں، بیماری کے علاوہ بھوک وغیرہ بھی ہے۔ تو ایک تو انسان کی اپنی ذاتی مجبوریاں ہے، دوسری مجبوریاں حکومت کے قوانین کی طرف سے کہ حکومت کے جو قوانین ہوتے ہیں وہ بہت سے معاملات کے اندر شریعت میں اس پر عمل کرنا ضروری بھی ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں مجبوریاں ہیں، قانون کی مجبوری اور انسان کی اپنی ذاتی مجبوری۔ تو ان دونوں مجبوریوں کی وجہ سے کچھ احکامات میں تخفیف ہے۔ تو انشاءاللہ میں آئندہ کل سے آپ لوگوں کے سامنے اس کورونا وائرس اور وبائی مرض کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے تو اس کے کچھ مسائل ہے، وہ مسائل کل سے انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس میں کیا کیا مجبوریاں ہیں اور کیا کیا گنجائش ہے۔ جیسے گھروں میں نماز پڑھی جا رہی ہے تو لوگ پوچھتے رہتے ہیں بھائی جماعت کے ساتھ نماز کس طرح پڑھے۔ اس کے علاوہ روزوں کے بہت سے مسائل ہیں، پھر اس کے علاوہ عیدین کے مسائل آئیں گے اور بھی بہت سے مسائل ہیں۔ تو میں کل سے انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے ترتیب وار تھوڑی تھوڑی اخیر کے اندر بتاتا رہوں گا کہ یہ مسئلہ ہے اور اس کا یہ حکم ہے، یہ حکم ہے اور اس کا یہ مسئلہ ہے۔ تو کل سے انشاءاللہ اس سلسلے کو میں شروع کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا راحم المساكين يا ذا القوة المتين يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق والساعة آتية لا ريب فيها اللهم لك الحمد أنت حق من ذكر وأجود من سئل وأوسع من أعطى اللهم يا سميع الدعاء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يا سميع الدعاء اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وأقدامنا وأقلامنا وجميع أعمالنا عاجلا غير آجل يا رب العالمين اللهم اجعلنا لك ذاكرين واجعلنا لك شاكرين واجعلنا لك راكعين واجعلنا لك ساجدين واجعلنا لك صادقين اللهم اجعلنا من الذين يقال لهم يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا من الذين يقال له عند موته يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اجعلنا منهم اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام
یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے، ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا، اے اللہ، اور ہم نے تجھ جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا ہے۔ ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزی دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا، جہاں اتنا کرم فرمایا ہے ایک کرم اور فرما دے، جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے دنیا بھر میں، اور جس حال میں آمین کہہ رہا ہے، یا جب بھی ہماری اس دعا پر آمین کہے، اے اللہ ان کی اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما لے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مستبد الاخیار میں شامل فرما دے، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما دے، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جو آمین کہہ رہا ہے یا آمین کہہ رہے ہیں، جس کے دل میں بھی جائز تمنائیں ہوں، جائز مرادیں ہوں، عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور جو زندہ ہوں ان کی قدر کرنے کی تو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہوں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ آجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بھی اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کی رحمت تک پہنچنے کے لیے ہمیں بہت واسطوں کی ضرورت ہے، لیکن تیری رحمت کو ہم تک پہنچنے کے لیے کوئی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے اللہ ہمیں تیری رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے، مرنے سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ حشر کے میدان کی رسوائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما، حشر کے میدان کی رسوائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ موت کا آنا یقینی ہے، تجھے منہ دکھانا یقینی ہے۔ آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، کوئی واٹس ایپ پر خبر دے رہا ہوگا فلاں کی بیوی کا انتقال ہو چکا، فلاں کے بیٹے کا انتقال ہو چکا، فلاں کے باپ کا انتقال ہو چکا۔ اے اللہ قیمتی گھڑیاں نکال لی جائیں گی، قیمتی موبائل یہی رہ جائیں گے، قیمتی چادریں چھڑوا لی جائیں گی، قیمتی لباس نکال لیے جائیں گے۔ اے اللہ لوگ ہمیں غسل دیں، اس سے پہلے غسل توبہ کی توفیق ہمیں نصیب فرما، اس سے پہلے غسل توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ لوگ ہمیں کفن پہنائے، اس سے پہلے ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے، اس سے پہلے ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے۔ ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، اور ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اے اللہ کہ ہمارے دل کی تختیوں کو نورانی بنا دے۔ اے اللہ جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں عافیت سے انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے، اور تیری محبت تیرے نبی کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ سب تو ہمارے لیے قبول فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما، اور ہماری اس دعا پر دنیا میں جہاں کہیں آمین کہی جا رہی ہے ان کی اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما دے۔ اے اللہ ہمیں نماز پڑھنے والا بنا دے، ہمیں ذکر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں تیرا محبوب بندہ اور بندی بنا دے۔ ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے آپ راضی ہوتے ہوں، اور ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما
جس سے آپ ناراض ہوتے ہوں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ضاق أمر إلا فرجه الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.